حق اور ایمان سے کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر بیٹھ کر، مجھے کوئی اہل حدیث یہ لا کر دے دے کہ امام بخاری یہاں ہاتھ باندھتے تھے، میں بھی کل سے یہاں باندھنے کو تیار ہوں۔ انہیں بخاری شریف میں سے یہ حدیث تو لیا، مگر امام بخاری خود یہاں ہاتھ نہیں باندھتے تھے، پوائنٹ نوٹ کیا جائے۔ اگر وہ مسئلہ صحیح ہے تو امام بخاری باندھتے نہیں باندھتے؟ بولو نا جی بھائی۔ مگر امام بخاری نے حدیث تو کوٹ کیا، مگر امام بخاری خود ہاتھ سینے پہ، اجی امام بخاری کو چھوڑ دو، 1400 سال کی تاریخ میں نہ کسی صحابی نے سینے پہ ہاتھ باندھا، نہ کسی تابعی نے سینے پہ ہاتھ باندھا، نہ کسی تبع تابعی نے سینے پہ ہاتھ باندھا، نہ کسی امام نے سینے پہ ہاتھ باندھا، نہ کسی عالم نے باندھا۔ ہاں باندھا تو دو لوگوں نے باندھا، ایک اہل حدیث نے باندھا، دوسرا ایک عورت نے باندھا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، 1400 سال کی تاریخ بدل کے بولتا ہوں میں سچا مسلمان ہوں، کہاں سے آیا لڈو؟ لیکن رفع الیدین کے مسئلے میں وہ اپنے استاد کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ امام بخاری نے جز رفع الیدین میں ایک مناظرہ نقل کیا ہے عبداللہ ابن مبارک کا اپنے استاد امام حنیفہ کے ساتھ۔ جب امام حنیفہ نے سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہہ دیا سلام پھیرنے کے بعد کہ عبداللہ ابن مبارک سے کہ مجھے لگا تم نماز میں اڑنے لگے ہو جو تم بار بار یوں کرتے ہو۔ جب کوئی شخص سنت کا اس طرح مذاق اڑائے تو اس کا جواب بھی پھر پھکی سے دیا جاتا ہے، تو وہ پھکی عبداللہ ابن مبارک نے دی اور کہا کہ امام صاحب، استاد جی رکو ذرا، صبر کرو، اگر آپ پہلا رفع الیدین کرتے وقت نہیں اڑے تو میں دوسرے اور تیسرے اور چوتھے کے اوپر کیوں اڑ جانا تھا میں نے؟ اس پہ امام حنیفہ خاموش ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی بولتی بند ہو گئی، پھر کہیں گے توہین کر دی، لیکن اس کے بعد جو امام بخاری نے کلاس لی ہے نا، اور انہوں نے جو جملے لکھے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ جو لوگ سنت کے ساتھ یہ کریں ان کا حشر یہی کرنا چاہیے، اور پھر بڑی سخت الفاظ انہوں نے یوز کیے عبداللہ ابن مبارک کے حق میں امام حنیفہ کے خلاف، اور ظاہر ہے وہ سارے الفاظ سنت کی محبت میں تھے۔ یقین کریں یہ وہ ساری باتیں جو میں نے ڈسپلے کرائی ہیں، آپ کو میری گرفت کوئی نظر ہی نہیں آئے گی جو یہ بڑے بڑے امام نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنے سے بڑوں کے اوپر کرتے تھے۔ یعنی گھوڑوں کی دموں والی حدیث جب حنفیوں نے پیش کی تو جز رفع الیدین میں امام بخاری نے لکھا کہ جو لوگ گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں، وہ مسلم شریف کی حدیث، وہ تو سلام پھیرتے وقت الفاظ ہیں کہ زانوں پہ ہاتھ رکھو اور یوں نہ کرو، اور دم ہلتی بھی یوں ہے، ایسے ایسے نہیں ہلتی۔ گھوڑا یوں دم لاتا نا، ان کا گھوڑا شاید ایسے ایسے لاتا ہو۔ تو امام بخاری نے کہا کہ جو یہ حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے، اور سورہ النور کی انہوں نے آیت نقل کر دی کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے ان پر۔ امام بخاری نے کہا کہ انفیو اللہ سے ڈر جاؤ تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ تم گھوڑوں کی دموں والی حدیث لگا رہے ہو۔ ابھی امام بخاری کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے بعد میں وہ بت رکھنے والی بھی لگانی ہے، اس پہ تو امام بخاری نے کوئی اس سے بھی سخت آیت ڈھونڈ کے تو ان کے اوپر لگانی تھی۔ اب حنفیوں کے گلے کا یہ کانٹا بنی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جز رفع الیدین تو امام بخاری سے ثابت ہی نہیں ہے۔ جناب کلمی نسخے موجود ہیں اس کتاب کے، پوری اسناد کے ساتھ۔ مکتبہ ظاہریہ کی، وہ سلطان ظاہر تھے ایک مسلمانوں میں بہت بڑے ایک سلطان گزرے ہیں، انہوں نے اپنی لائبریری بنائی تھی، اسی میں شیخ البانی بھی پڑھتے رہے، نیچے دکان تھی گھڑیاں ٹھیک کرنے کی، ان کے ابو کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی، فالتو وقت یہ اوپر بیٹھے رہتے تھے، کرتے کرتے اللہ نے اتنا علم دیا کہ محدثین کے استاد بن گئے۔ ہے وہ گھڑی ساز تھے، یعنی انجینئر، ہاں کوئی مدرسے سے نہیں تھے پڑھے۔ پھر بعد میں خیر انہوں نے جو ظاہر عربی ان کی اپنی نیٹو لینگویج تھی، تو محدث اعظم سعودیہ عرب بن گئے وہ البانیہ سے آ کے۔ اور مفتی اعظم سعودیہ بن باز کہا کرتے تھے کہ اس نیلی چھتری کے نیچے البانی سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں ہے۔ اس دور کا امام بخاری انہیں کہا گیا شیخ البانی کو، جس طرح ہم عجم میں شیخ زبیر صاحب کو کہتے ہیں نا، تو عرب دنیا میں شیخ البانی کو اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا۔ تو وہ مکتبہ ظاہریہ کی باقاعدہ کلمی نسخے والی
جز رفع الیدین ہے جس پہ شیخ زبیر صاحب نے تحکیم لگا کے مکتبہ اسلامیہ سے پرنٹ کی ہے, جو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ اس کا PDF رکھا ہوا ہے. تو وہ ثابت ہے, شروع میں انہوں نے پوری بحث کی ہوئی ہے اس کے اوپر. اور امام بخاری نے کیا کمال, پہلے تو اس کا مقدمہ لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کا رد ہے, یہ اس مجہول شخص کا رد ہے جس نے عجمیوں کی حدیث کی ناواقفیت کی وجہ سے رفع الیدین نہ کرنے کی بدعت ان میں جاری کر دی. میں اس شخص کے خلاف یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ جن بچاروں کو عربی نہیں آتی تھی, حدیثوں کا پتہ نہیں تھا, ان عجمیوں کو یعنی نان عربز کو, یعنی ہم لوگ اس زمانے میں بھی عربی رفع الیدین کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ مکے مدینے سے دین آیا ہوا تھا اور عجمیوں کے پاس دین پہنچا تھا گوالوں کے ذریعے. تو خالص دودھ تو بھینس کے نیچے سے ملتا ہے, ہاں گوالا تو ملاوٹ کر کے دیتا ہے. اسی لیے دیکھیں یہاں لوگ کہہ رہے ہیں منسوخ ہو گیا, اور ادھر امام کعبہ اونچی امین بھی کہہ رہا ہوتا ہے, رفع الیدین بھی کہہ رہا. انہوں نے بھی دسو نا جا کے جنہیں کو چندے کھاندے ہو ریال لے کے کہ چھڑ دو منسوخ ہو گیا. وہ کہیں گے اچھا تو خبر پہنچ گئی, سانو تو اتنے بھی نہیں پہنچی حالے تک. سرکار ادھر بھی وہی خبر ہے جو ادھر ہے, کیونکہ کتاب سعودیہ کے چینل پہ بھی بخاری مسلم ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ٹیبل پہ بھی بخاری مسلم ہے اور تمہارے مدرسوں پہ بھی بخاری مسلم ہے. تم عمل نہیں کر رہے, یہ تمہاری 2 نمبری ہے. کتابیں تو اپنی جگہ موجود ہیں, چاہے عجم کا مسلمان ہو چاہے عرب کا. تو وہ شیخ زبیر صاحب کی پوری تحکیم کے ساتھ وہ موجود ہے. اس کے سٹارٹ میں آپ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں امام بخاری کے, یہ اس مجہول شخص کا رد ہے. اب وہ شخص کون ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ امام حنیفہ کے اوپر انہوں نے اتنے سخت جملے بولے ہیں, بعض کہتے ہیں ابراہیم نخعی کے اوپر بولے ہیں. چونکہ امام بخاری نے کسی کا نام مینشن نہیں کیا, لہٰذا اس سے مراد ہر وہ حنفی ہے جو قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی تعلیمات یا اپنے بابوں کو لے کے چل رہا ہے, ہم نام لیے بغیر. اور امام بخاری نے 100 سے زیادہ احادیث اور آثار رفع الیدین کے حق میں لیے ہیں, اور پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے, تاکہ اگر کوئی کہنا جی ابو بکر سے ثابت کریں رفع الیدین, جی عمر سے ثابت کریں, عثمان سے, علی سے, انہوں نے کہا چھڑ دو, رکو ذرا, صبر کرو, ہم علی سے ہی ثابت کر دیتے ہیں, تاکہ پھر یہ سوال ہی نہ کرو کہ آخری وقت تک کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. ہاں خلفائے راشدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. اس شخص سے حدیث لے کے آئے کہ جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہا اور رسول اللہ کے ساتھ رہا. اگر کوئی حدیث منسوخ بھی ہوئی تھی جو ابو بکر عمر عثمان کو بھی نہ پتا چلی, مولا علی سے تو نہیں چھپی ہوئی تھی. مولا علی کی وہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ مولا علی نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں تابعین کو, کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, رکوع میں جانے لگتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, اور رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. یہ حدیث ابن ماجہ میں اور ترمذی میں ہے, اور امام بخاری نے جز رفع الیدین میں پہلی حدیث یہ لے کے حنفیوں کے سارے سوال ختم کر دیے. پیسیفک اوشن کی گہرائیوں میں اور اٹلانٹک کی ٹھنڈک میں پھینک دیے جا کے. ایک روایت لکھ کے, اور لوگ کہتے ہیں جی ہم وہ روایتیں پیش کرتے ہیں, وہ کتاب ہی ثابت نہیں ہے. اور یار جو لوگ بخاری مسلم کی رفع الیدین کی حدیثیں نہیں مانے ہوئے ہیں, ان سے آپ نے جز رفع الیدین کی حدیثیں منوانی ہیں امام بخاری کی کتاب کی. اور جو قرآن کے عقیدوں کو نہیں مانے ہوئے, ان سے آپ نے امام بخاری کی کسی کتاب سے کوئی بات نقل کر کے ان سے منوانی ہے. لیکن پھر بھی ہمارے کلمہ کو بھائی ہیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں, چندے ان کو دیں, یہ آپ کو مسجد سے نکالیں تب بھی پیچھے پڑھیں تاکہ آپ خاموش دعوت کریں. سو یہ خالی میں نیت بھی نہیں بول رہا ہوں, ابھی تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک نماز کے باہر کا ایک آئٹم نہیں, نماز کے اندر کا ایک چھوڑنا نہیں, صرف تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک کا پورا طریقہ. بخاری کی 10,000 حدیثوں میں سے اگر تکرار والی ملا لی جائے تو 6,500 حدیثوں میں سے کوئی بھی ملا جی اگر مجھے دکھا دیا صرف 2 رکعت نماز کا طریقہ, میری نماز نہیں بول رہا ہوں, تیری بتا لے بس. اتنا بتا لے بس, تو یہ لا کے دے دے باپ, پوری نماز صرف 2 رکعت بول رہا ہوں, میں 4 نہیں بول رہا ہوں, دن بھر کی 48 رکعت نہیں بول رہا ہوں, صرف 2 رکعت بول رہا ہوں. میرے کو بخاری سے لا کے دے دے, میں 1000 مبلغوں کے ساتھ اہل حدیث بننے کو تیار ہوں. اس سے بڑا چیلنج اور کیا کروں بولو میرے بھائی.
वो फातिहा के पीछे کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں میں نے 140 احادیث صرف 4 صفحوں کے اندر سمو دی ہیں الحمدللہ، پورا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل طریقہ، اس میں نے ان احادیث کے حوالے بھی دیے ہیں۔ اس میں جو یہ ٹائٹل ہے دوسرے پیج پہ، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت قیام، اس میں حدیث میں لے کے آیا ہوں کہ صحیح بخاری میں 740 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے، اور امام مالک سے امام بخاری نے لی ہے 2 واسطوں سے، کہ سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھیں، یعنی یہ دایاں ہاتھ ہے، ہاتھ عربی میں درمیان کی انگلی کے سرے سے لے کر جو ہے وہ شولڈر تک، یہ مکمل کوئی ہاتھ کہتے ہیں۔ دایاں ہاتھ بائیں زرہ کے اوپر رکھنا ہے، تو زرہ کہتے ہیں درمیانی انگلی سے لے کر کونیوں تک، اس کو ہم کہتے ہیں رسخ کلائی، اور کلائی سے لے کے کونی تک اس کو ساد کہتے ہیں، اور اس پورے کو زرہ کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جنگوں میں لڑنے کے لیے بھی زرہ پہنی جاتی تھی نا، تو دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھنا۔ اب ظاہر ہے ایسے تو نہیں رکھا جاتا ہے دایاں ہاتھ، یہ اس طریقے سے، وہ جہاں پر بھی آ جائے، وہ نارملی ناف سے تھوڑا سا اوپر آتا ہے، اور ہمارا یہ جو مین سینہ ہے اس سے تھوڑا سا نیچے، یعنی سینے کے اوپر ہے، کیونکہ سینے کا لفظ جو ہے یہ نہر سے لے کر ناف تک یہ پورا سینہ ہی کہلاتا ہے، اس میں جہاں پر آ جائے، ایک یہ بالکل ایسے نہیں باندھنا اور نہ ناف کے نیچے۔ اب بلکہ آپ دیکھیں تارک، اچھا اب آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی ہاتھ باندھنے کی حدیث تو کہیں موجود ہی نہیں ہے پوری کتب ستہ کے اندر، تو یہ بھی سن لیجئے، ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، میں اتنی بیان کر، سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ الفاظ ذرا سن لیجئے، صحیح بخاری میں ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں۔ کہاں رکھیں؟ بائیں زرہ پر۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، 740 نمبر حدیث، اور امام بخاری نے الموطا امام مالک سے لیا، اور الموطا امام مالک میں بھی یہ حدیث موجود ہے، 2 واسطوں سے امام مالک سے یہ لیا کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں۔ اب زرہ عربی زبان میں کہتے ہیں درمیانی، یہ انگلی سے لے کر، ہاتھ کی درمیانی انگلی سے لے کر کونی تک کو، جیسے پرانے زمانے میں جنگوں میں زرہ پہنا کرتے تھے لڑائی کے لیے، یہ زرہ، تو دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھنا ہے۔ اور ابو داؤد نسائی میں کیا الفاظ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں جو ہے وہ ہتھیلی، کلائی اور ساتھ پر رکھا، یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ رکھتے تھے۔ اب بعض کہتے ہیں جی وہ رکھنا ہے تو آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں وہ ہتھیلی پر بھی آ جاتا ہے، اور کلائی پر بھی آ جاتا ہے، اور زرہ پر بھی آ جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ جو باقی زرہ کا جو 80% حصہ ہے یہ کیوں آپ چھوڑتے ہیں، کس کی اجازت سے چھوڑتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ الفاظ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھتے تھے، اور عربی زبان میں ہاتھ جو ہے وہ شولڈر سے لے کر، کندھے سے لے کر یہاں تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب آپ دائیں پورے کے پورے ہاتھ کو اگر بائیں زرہ پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ ادھر تک ہی جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے، تو دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھتے تھے، تو ایسے لہذا یہ بھی کوئی نہیں ثابت، یہ بھی جو کرتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں، اور جو بالکل نیچے باندھ لیں وہ بھی ثابت نہیں، یہ بالکل درمیان میں سینے کے درمیانی حصے تک ہے، یہ گلے کے قریب بھی درمیانی حصے تک۔ اور اس کی سپورٹیو ایک حدیث بھی موجود ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 22,017 نمبر، کہ سیدنا حلبتائی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا سینے پر، اور سینہ جو ہے وہ شریعت کی ٹرم میں ناف سے لے کر یہ اس ہڈی تک بن جاتا ہے، تو یہ درمیانے حصے پہ ہی سینے کے آ جاتا ہے، تو یہاں بھی نہیں باندھنا، اور اس کی کباط بھی ہے، پھر کندھے سے کندھا بھی صحیح نہیں ملتا جو لوگ اوپر باندھتے ہیں، تو کندھے سے کندھا ملانے کے لیے بالکل یہ کندھا سٹریٹ ہونا چاہیے، تب کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملتا ہے، یہ بھی اس میں حکمت ہے۔ آج کا سوال نمبر 2، نماز کے تشہد میں رفع سبابہ یعنی یہ شہادت کی انگلی کو تشہد میں بلند کرنا، اس کا سنت طریقہ کیا ہے، اور کیا اسے حرکت دینا بھی سنت ہے؟ تو بھائیو اس حوالے سے صحیح مسلم میں اوپر تلے 6 احادیث موجود ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1307 سے لے کر 1312 تک، اور مشکات میں 906 سے لے کر 908 تک 2 صحابہ سے، ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں تشہد میں بیٹھا کرتے تھے تو بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیا کرتے تھے یوں، اور یہ 2 انگلیاں بند کر کے. ایک یہ طریقہ ہے ان 6 حدیثوں میں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 کا عدد بناتے تھے. اب یہ عربی میں سمجھانا ذرا مشکل کام ہے، وہ لمبا اور ٹائم لگ جائے گا. 53 یہ ہے کہ آپ یہ تینوں انگلیاں بند کر کے اس شہادت کی انگلی کی جڑ کے اوپر یہ انگوٹھا رکھ لیں. اس کو کہتے ہیں 53 کا عدد، جو عرب میں شمار کیا جاتا تھا ہاتھ کے اوپر. یہ دونوں طریقے سنت ہیں، یہ بھی اور یہ بھی. یہ دونوں صحیح مسلم میں نے نمبر بتا دیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے ہی یہ کر لیا کرتے تھے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ بالکل باطل بات ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھانی ہے، اشہد ان لا پہ اٹھانی ہے اور الا اللہ پہ گرانی ہے. یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے. صحیح تو چھوڑ دیں. بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے. اور اس حوالے سے جو فقہ حنفی کے بعض علماء کا یہ موقف ہے، سب کا نہیں لیکن بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ تشہد میں انگلی اٹھانا حرام ہے. دیکھیں، اور یہ پھر اپنے بابوں کے ایسے فالوور ہیں کہ شیخ احمد سرہندی، جنہیں مجدد الافسانی لوگ کہتے ہیں، المتوفا 1036 ہجری، انہوں نے باقاعدہ حرام کا فتویٰ لکھا ہے. اور یہاں پہ بھی جتنے نقشبندی مجددی ہیں نا، یہ تشہد میں انگلی نہیں اٹھاتے ہیں، بابا جی کو فالو کر رہے ہیں. اور پھر بریلوی مکتب فکر میں ہی غلام رسول سعیدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے، میرے استادوں میں سے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے اور غلطیوں سے جو ہے وہ درگزر فرمائے. انہوں نے باقاعدہ پھر تقریباً 40 صفحوں پر مجدد الافسانی المعروف شیخ احمد سرہندی کا رد لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ ان کا عقیدہ بالکل باطل ہے. تو یہ بریلوی مکتب فکر کے سمجھ لیں اس دور کے سب سے بڑے محدث غلام رسول سعیدی صاحب، جو حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے رد شرح صحیح مسلم میں شیخ احمد سرہندی کا لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں انگلی اٹھانا ہی حرام ہے. اب رہا مسئلہ انگلی سے، یہ تو ہو گیا انگلی کا اشارہ کرنا، یوں کرنا یا یوں کرنا تشہد میں، یہ تو اشارہ ہوا. اب دوسری چیز ہے انگلی کو حرکت دینا، یہ الگ سے چیز ہے. مسلم شریف میں حرکت کا ذکر نہیں، صرف اشارے کا ذکر ہے. تو اس میں یہ بات امپلائڈ ہے کہ ابن زبیر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشہد میں اس وقت آبزرو کیا ہے کہ آپ نے صرف انگلی سے اشارہ کیا ہوا تھا، ہلا نہیں رہے تھے. یہی مطلب نکلا، ورنہ وہ کہتے کہ ہلا بھی رہے تھے. اس کا مطلب ہے تشہد میں کچھ ایسا پیریڈ بھی ہے جس میں آپ نے نہیں ہلانی اور کچھ دیر کے بعد ہلانی ہے. یہ صحیح مسلم میں امپلائڈ ہو گیا. اور وہ وقت کیا ہے؟ سنن ابی داؤد میں 957 نمبر، سنن نسائی میں 890 نمبر اور مشکات میں 911 نمبر حدیث ہے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب تشہد بیٹھتے تو یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکھا ویدعو بھا، اس کو حرکت دیتے اور دعا اس کے ساتھ مانگتے. اور دعا آتی ہے درود شریف کے بعد، یعنی دعا کی حالت میں اسے ہلاتے تھے. اسی لیے وہ مسلم شریف میں ابن زبیر اور ابن عمر سے یہ نہیں آیا کہ وہ ہلا رہے تھے، اس وقت صرف اشارہ ہے، دعا میں اسے ہلانا ہے. لہٰذا شیخ زبیر لزئی صاحب کا موقف بالکل ٹھیک ہے، جو انہوں نے میرے ساتھ انٹرویو دیا تھا جو 17 جون 2009 کو 100 کوسچنز ود شیخ زبیر لزئی، تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. میرے ساتھ 1 to 1 ان کا انٹرویو تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ صرف دعاؤں میں اسے ہلانا ہے. اور بعض جو علماء عرب ہیں اور یہاں پر بھی کچھ کٹر قسم کے سلفی جو ہیں، سب نہیں کچھ لوگ، ان کا یہ موقف باطل ہے کہ پورے تشہد میں اسے ہلانا نہیں، صرف دعاؤں میں. اب دعاؤں میں امپلائڈ یہ ہے کہ پھر پہلے تشہد میں نہیں ہلائیں گے، اس میں بھی آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، دعا تک پہنچے تو ضرور کریں، وہ میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں. آخری تشہد میں تو دعاؤں کے اندر اسے ہلانا ہے. اور اس حوالے سے ہاتھ ناف سے اوپر باندھتا ہوں تو اکثر والد صاحب منع کرتے ہیں، تو والد صاحب کو آپ بتایا کریں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بلکہ یہ کہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ابا جی جدو تک میں تواڑے تو زیادہ اللہ دے نبی نال پیار نہیں کراں گا، میں مومن ہی نہیں ہواں گا، تو کیوں منو کافر بنان لگے ہو؟ میں تے اللہ دے نبی دے پیچھے، یہ تو چیز ہی کوئی